بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر حضرات، آج ہم آپ حضرات کو سورۃ الفاتحہ یعنی کہ جو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے اس کے تعارف کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کا مقام نزول جو ہے سب سے پہلے تو آپ وہ سنیے۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کتنے رکوع اور اس کی آیات کی کتنی تعداد ہے۔ کہتے ہیں کہ اس صورت میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ پھر اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس سورت کے متعدد نام ہیں، اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے، اور اس کے مشہور 15 نام یہ ہیں، اور وہ کون سے ہیں ابھی آپ احباب کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو نام ہے اس کا وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اسی لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے کہتے ہیں۔ نمبر 3 پر انہوں نے بیان کیا ہے، کہہ رہے ہیں جی کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ نمبر 5، یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی ایک یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ نمبر 6 اور نمبر 8 تک یہ اب بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی کہ دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ کنز اور سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 6واں، 7واں اور 8واں نام ذکر کیا گیا۔ اب 9واں اور 10واں ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفاء اور سورۃ الشافیہ کہتے ہیں۔ اور اب نمبر 11 سے لے کر نمبر 15 تک یہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء، سورۃ تعلیم المسئلہ اور سورۃ السؤال اور سورۃ المناجہ اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کا تعارف کیا۔ انشاءاللہ تعالی بقیہ کا جو تعارف ہے وہ انشاءاللہ اس سے اگلی نشست میں ہوگا۔ احباب جو ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رسول کے فضل و کرم سے آپ احباب کو روزانہ کی بنیاد پر قرآن کے مناسبت سے اس قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں ان کی کیا تفسیر ہے، اور یہ جو آیتیں قرآنیہ ہیں یہ کس کس موقع پر نازل ہوئی، رب تعالیٰ نے ان آیات میں کیا کیا بیان فرمایا۔ تو احباب جتنے بھی ہمارے چینل پر آئیں گے وہ سب کے سب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس باکس میں ایک اچھا سا پیارا سا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔